یہ ہے 48,000 ٹن وزنی ایک نیوکلیئر سب میرین، یا یہ کہہ لیں کہ انسان کی بنائی ہوئی اب تک کی دنیا کی سب سے خطرناک ویپن، جو اگر چاہے تو صرف ایک بٹن سے آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دے۔ رئیس ٹی وی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، انسان کی ہمیشہ سے ہی خواہش یہی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے رہے اور اس کا استعمال کر کے وہ دنیا پر حکومت کرے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ جس نے بھی اب دنیا پر حکومت کرنی ہے اسے پہلے ان سمندروں پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا 1775 میں پہلی بار ایک ڈچ سائنٹسٹ نے سمندر کے نیچے جانے والی ایک بوٹ بنائی، لیکن اس بوٹ نے انسانوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچایا اور اپنے پہلے سفر میں ہی ڈوب گئی، جس کی وجہ سے اب انسان کو اسے بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن پھر 1850s میں جرمنی نے ایک انڈر واٹر بوٹ بنائی جسے یو بوٹ یا پھر سب میرین کا نام دیا گیا۔ یہ سب میرین آسانی سے سمندر کی تہ تک جا کر واپس اوپر آنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سب میرین کا اب دنیا پر کافی خوف طاری ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب میرین کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتی تھی اور اپنے ارد گرد موجود کسی بھی قسم کی بوٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیکن اس سب میرین میں بھی ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب میرین ڈیزل انجن پر چلتی تھی اور ڈیزل انجن کے لیے ایئر کا ہونا لازمی ہے، لہٰذا اس سب میرین کو پورے 2 دن بعد سمندر کی سطح پر آنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے یہ آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اب جرمنی کو ایک ایسا انجن بنانا تھا جس کو ایئر کی ضرورت نہ ہو۔ جرمنی کے بعد اب دنیا کی ہر کنٹری ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار بنا رہی تھی جس سے وہ اپنے دشمن پر حاوی ہو سکے۔ اسی دوران پہلی اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس نے دنیا کا نقشہ پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ لہٰذا دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو بری طرح سے شکست ہو گئی اور اس کی یہ سب میرین امریکہ، یوکے اور سوویت یونین کے ہاتھ لگ گئی، اور اسی طرح جرمنی کی یہ ٹیکنالوجی اب اسی پر بھاری پڑنے لگی۔ ان سب میرینز پر اب کافی ریسرچ کی جا رہی تھی کہ کیسے نہ کر کے ان سب میرین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ یہ پانی کے اندر مہینوں تک رہ سکیں۔ لہٰذا 1950s میں ایک امریکن نیول چیف نے ایک آئیڈیا سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ ہم ان سب میرینز میں نیوکلیئر ری ایکٹر انسٹال کریں جس میں ہمیں ایئر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان کے اس آئیڈیا پر غور کرتے ہوئے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جو فائنلی کام کر گیا، یعنی اب ایک سب میرین 10 سے 12 مہینوں تک پانی کے اندر رہ سکتی تھی۔ لیکن ان سب میرینز میں ٹرینڈ آفیسرز ہوتے تھے جن کو ہر 3 سے 4 مہینوں بعد کھانے کی سپلائی کرنی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے ان سب میرینز کو ہر 3 سے 4 مہینوں بعد پانی کی سطح پر آنا پڑتا تھا تاکہ یہ کھانے پینے کا سامان ری اسٹور کر سکیں اور نئے آفیسر سب میرینز میں لائے جائیں۔ لہٰذا اب سب میرین مہینوں تک پانی کے اندر رہ سکتی تھی، لیکن پانی کے اندر رہنا کافی نہیں تھا کیونکہ اب دنیا کافی ترقی کر چکی تھی اور اب کوئی بھی ان سب میرینز کو سونار ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا۔ سونار ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ ساؤنڈ ویوز کی مدد سے پانی میں موجود کسی بھی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب سب میرینز کی باڈی کو ربڑ سے بنایا جانے لگا جو ساؤنڈ ویوز کو ریفلیکٹ کرنے کے بجائے اسے ایبزورب کر لیتی تھی، اور تو اور ان بڑے بڑے پنکھوں والے پروپیلرز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ پانی میں کسی بھی قسم کا شور نہ پیدا کریں، اور اس طرح اب سونار ٹیکنالوجی سے بھی ان سب میرینز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب میرینز جدید ہوتی گئی اور 1955 میں امریکہ نے پہلی بار ان سب میرینز میں نیوکلیئر میزائل انسٹال کیے، جس کے بعد یہ ایک بلا بن کر باہر آئی۔ یہ کوئی عام سب میرین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیوکلیئر پاورڈ سب میرین ہے جو اگر چاہے تو صرف ایک بٹن سے دنیا کے ہر کونے میں تباہی لا سکتی ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا چیز بنا دی ہے۔ یہ ایک سب میرین حیرت انگیز طور پر 24 ٹرائیڈنٹ میزائل کیری کر سکتی ہے، اور ہر ایک ٹرائیڈنٹ میزائل میں 5 نیوکلیئر بوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے بوم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بوم انڈیا کے شہر نیو دلی اور پاکستان کے شہر کراچی کو پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے۔ ان سب میرینز کو پوری اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر ان کی کنٹری پر کوئی دوسری کنٹری حملہ کرتی ہے تو یہ بغیر کسی پرمیشن کے اس کنٹری پر نیوکلیئر میزائل داغ دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی سب سے ڈیڈلی ویپن کہا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ٹوٹل 6 کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ نیوکلیئر سب میرین ہے، جن میں امریکہ، رشیا، یوکے، فرانس، چائنا اور انڈیا شامل ہیں، اور ان کی یہ ڈیڈلی سب میرین سمندر میں اس وقت کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ رئیس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں رئیس ٹی وی کی نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔